پر محمد والے محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے آپ لوگ پڑھ دیجیے. بآواز بلند صلوات. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. درالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے. شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. زینب نے کہا شام میں غریباں میں اے غازی. زینب نے کہا شام میں غریباں میں غازی. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے. تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے. عباس
تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے او بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے مشکیزاں کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزاں کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھ روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھ روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے جب شام ہو سہے فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت
دھڑکتا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے او غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے او مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پلجتل کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے حسینیت کو لہو چاہیے بقا کے لیے یزیدیت نے پھر ایک بار سر ابھارا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے اور اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے اسے حسین سے نسبت نہ دو خدا کے لیے جو مصلحت سے غم شہر میں کام لیتا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے او ہے کیا جواز ستم اے زمین کرب و بلا ہے کیا جواز ستم اے زمین کرب و بلا کہ 3 روز سے مہمان تیرا پیاسا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے او الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے ضعیف باپ کا کڑیل جان بیٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے او خدا را اس کو تماچے نہ مار ہے ظالم خدا را اس کو تماچے نہ مار ہے ظالم یہ بچی غم کی ستائی ہوئی سکینہ ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی کتاب سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بشارت دے دو، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہو. اور پھر جملہ جو ہے اس کا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہی سیدھے راستے پر ہیں. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم نظر عباس تلاجہ والی کی روح کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد یلد ولم یکن له کفوا احد. اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، خداوند عالم اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں، اور یہ قرآنی جملہ جس کو ہم کلمۃ الاسترجاع بھی کہتے ہیں، اس کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی خدا کی طرف پلٹ جائیں گے. یہیں سے یہ آنا چاہتا ہوں کہ قرآنی روح سے جب بھی کسی بھی انسان کے اوپر کوئی افتاد پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے،
کوئی امتحان ہوتا ہے تو انسانوں کا ریئیکشن 3 طرح کا پایا جاتا ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے اگر اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب ہم انسان کو کسی ایسی پریشانی میں ڈالتے ہیں جو اس کو تکلیف دیتی ہے۔ آج جس زمانے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ وہ زمانہ بالکل آپ اگر ریئل تصور کرے، اس کی تصویر کھینچنا چاہیں تو کوئی آدمی کے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے پریشانی ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، رنج میں ہے، غم میں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی بھی حادثے کا، کسی بھی مصیبت کا، کسی بھی بلا کا سامنا جب انسان کرتا ہے تو اس کا ریئیکشن 3 طرح کا آتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف آتی ہے تو چیخ اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، آواز اس کی بلند ہو جاتی، اس کی فریاد، اس کی داد و بیداد۔ ہمارا ایک جملہ کہا جاتا تھا، کارن شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کارن کا؟ خداوند عالم کو ہم ہی ایک مصیبت کے لیے نظر آئے تھے۔ اگر مرض آنے ہی تھا تو ان 130 کروڑ انسانوں میں ہم ہی تھے ایک۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے، ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی افتاد آتی ہے تو ایک کوالٹی انسانوں کی، ایک گروہ انسانوں کا کیا ہے؟ فریاد کرنے والا، چیخنے والا، پکارنے والا، شکایت کرنے والا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں جو ہے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم ریئیکٹ کریں گے ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، جواب خدا کا کیا ہوگا۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ میں جب ریئیکٹ کروں تو میرے ریئیکشن پہ خدا کا رد عمل کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا۔ روایتوں کا ایک جملہ ہے، اور آپ غور کریں گے تو آپ میری اور آپ کی زندگی میں ایک راستہ نکلتا ہے ایسے اوقات کے لیے، ایسے حادثات کے لیے، ایسے امتحان کے لیے۔ امام فرماتے تھے کہ جب ظاہراً یہ حدیث جو ہے، ظاہراً جو ہے یہ حدیث مدینے یا کوفے کی ہے، یہ ایگزیکٹلی لوکیشن تو پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہراً یا مدینے کی ہے یا پھر کوفے کی ہے۔ ایک جو ہے جوان جو ہے، امام فرماتے ہیں ایک جوان راستے میں آ رہا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ مجھے اس طرح کے فتنے سے بچا لے، مجھے اس طرح کی زحمت سے بچا لے، اے اللہ مجھے ہر طرح کے فتنے سے بچا لے۔ تو امام علی علیہ السلام ٹھہر گئے اور فرمایا، کیا ہے فلاں، تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ پوچھا نہیں مولا۔ کہا جو تم دعا کر رہے ہو غلط ہے، جو اس طرح فریاد کر رہے ہو غلط ہے، یہ جو ریئیکٹ کر رہے ہو غلط ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا دنیا، امام نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی انسان جو آیا ہے اس کو بغیر امتحان کے نہیں جانا ہوگا۔ اب ایک روایت سناتا ہوں، آپ دیکھیے کتنی خوبصورت روایت ہے، مثال اسی کے سامنے لاتا ہوں۔ یہ مثال بھی ہے پیغمبر کے صحابیوں میں سے، یا پیغمبر خود رشتہ کے لے کے کسی جگہ پر گئے۔ آج بھی ہم اور آپ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ رشتہ لے کے جانا ہے، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نام بھی لے سکتے ہیں، مرتضیٰ جو ہے انشاءاللہ جو ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا میں پیغمبر اپنے صحابیوں کے ساتھ رشتہ لے کے گئے۔ اب جب رشتہ لے کے گئے تو جس گھر میں گئے اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں اور رشتہ اور یہ صحابہ ساتھ میں ہے، تو خوش تو ہونا ان کا فطری بات ہے خود۔ اور اسی خوشی میں اس نے، باپ نے لڑکی کی تعریف میں ایک جملہ کہا کہ جہاں ہماری بیٹی بڑی خصوصیت کا حامل ہے، بڑے کمالات کی حامل ہے، بڑی گر والی ہے، بڑے علم والی ہے، بڑے فضل والی ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا
اس نے کہا کہ آج تک وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی. بس جیسے ہی پیغمبر کے سامنے اس نے اپنی بیٹی کی تعریف میں یہ جملہ کہا کہ وہ بیمار نہیں، پیغمبر نے کہا اٹھو، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. آپ کبھی سوچئے میں اور آپ ہوتے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ کہ یار کتنی صحت مند ہے تو بہت اچھا ہے. پیغمبر نے بالکل ہمارے ریئیکشن کے خلاف اٹھو چلو. تو پوچھا اللہ کے رسول ہوا کیا؟ کہا ایسی لڑکی میں کوئی خیر نہیں ہے جو کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل. تو اس دنیا میں مصیبت آنا، اس مثال سے کیا بتا ہے؟ مصیبت آنا انسان کی خوبی ہے، انسان کے لیے عیب نہیں ہے. آج جب اس طرح کی پریشانی آئی ہے ہمارے لیے تو ہم چونکہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہو، جن کا ایمان کا معیار کچھ اور ہو. تو بہت لمبی بات نہ ہو میں جائے میری، میں سمیٹ لوں کہ پہلا آدمی، پہلا انسان جب قرآن کی نگاہ میں وہ ہے جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ چیخنا چلانا فریاد. اور میں نے کہا کہ اللہ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اب وہ امام کا جملہ سن لیجئے، میں تو ادھر چلا گیا تھا، اب امام کا جملہ سن لیجئے. امام نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کو مصیبت نہیں آ رہی تو جان لینا وہ بدبخت انسان ہے، وہ اچھا انسان، اچھا مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن تو وہی ہے کہ میں نے حدیث کا جملہ یہ چھٹے امام سے دیکھا کہ 40 دن نہ گزرے اور ایک امتحان نہ دے. ایک امتحان 40 دن کے اندر ہونا چاہیے. پوچھا کیوں؟ یہ جواب بھی امام نے دیا. پوچھا کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ کہ اس لیے کہ اس کے دل سے یاد خدا کبھی جاتی نہ رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل. تو امتحان اسی لیے ہے. اب امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو ریئیکٹ کرنا نا تو اس طرح ریئیکٹ نہ کرو، بلکہ کیا کہو؟ کہا دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من موزلات الفتن. اے اللہ مجھے ایسی سختی میں نہ ڈال دینا جو میری بات برداشت سے باہر ہو جائے. اے اللہ مجھے بچا لینا ایسے امتحان سے، ایسی آزمائش سے، ایسی تکلیف سے، ایسے رنج سے، ایسی مصیبت سے جو میری طاقت سے باہر ہو جائے. ورنہ مصیبت چاہیے مجھے. آپ سوچیں کوئی دنیا میں آدمی ہے، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو یہ کہے کہ آپ آج ہم پوری سوسائٹی میں آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے، مجھے آپ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتے کہ وہ آپ سے ملے کہ اللہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے. وہ آپ کو دوڑا لے گا کہ دیکھیے یہ کیسی دعا کر رہے ہیں آپ. ہم تو دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو مسکرانے پہ، اللہ آپ کو یہ کرے. کبھی یہ دعا نہیں کرتے تھے، کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ ایسی مصیبت میں نہ ڈالے جس سے تم پار نہ پاؤ، تم کنارے نہ جا پاؤ. یہ ایک پہلا انسان. تو ریئیکٹ کریں گے تو اس کا کچھ ہوگا. ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ آپ، اچھا چلیے ایک اور مجھے ایک روایت یاد ہے وہ سنا دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم کو خبر دیا کسی نے کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت کا جوان بیٹا مر گیا ہے اور اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں. اس کی بےتابی، اس کا جو فریاد، اس کی تکلیف جو ہے کمی نہیں ہوتی. جتنا ہم دلاسا دیتے، جتنا ہی تسلی دیتے، وہ اس کی بے چینی نہیں جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس کو ہمارے پاس لیا، بلا کے لاؤ. لے کر آئے. اب دیکھیے ایک سامنے بہت بڑی بات ہے جو آج ہمارے سامنے بھی اسی طرح کے بالکل حالات ہیں. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن اس تکلیف سے گزر رہی ہے اور واقعی دیکھا نہیں جا رہا ہے. کسی کو تڑپتے دیکھنا، کسی کی سانسیں اکھڑتے دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا انسان کے لیے. یعنی میں کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ قانون خدا اپنائیں تو آپ کو صبر آ جائے گا، جو رسول اللہ نے کیا. جب اس کو لایا گیا اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے رسول نے اطراف میں دیکھا، اچانک رسول اللہ کو ایک کبوتر کا گھونسلہ دکھائی دیا. کبوتر کا گھونسلہ دکھائی دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بڑھیا سے کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کبوتر کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟
اللہ کا رسول دیکھ رہی ہوں میں. کہا اس کے جو ہے ہر سال کتنے بچے جو ہے کتنے انڈے دیتی ہوگی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول فرض کے لیے مثال ہے کہ 5-10 جو ہے کہ اس کے بچے کتنے اڑنے کے قابل بنتے ہیں، کتنے پروان چڑھ جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس نے کہا بہت کم. کہا کیوں بہت کم؟ کیا اس کی پرورش میں کوئی کمی ہے؟ اس نے کہا نہیں. وہ کھلا نہیں پاتی؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا مسئلہ؟ کہتے ہم اور آپ جیسے انسان ہی اس کے بچوں کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا اگر یہ صورتحال ہے تو یہ کیا تمہارا گھر چھوڑ کے جاتی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں جاتی. کیا وہ دیکھ نہیں رہی ہے کہ تم نے ان کے بچے کو کھا لیا ہے، ذبح کر دیے؟ کیا اس کو غم نہیں ہوتا تمہارے کی طرح جو ہے؟ تو اللہ کے رسول بالکل آپ مذاق کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا تمہاری ویلو اس کبوتر سے بھی کم ہے کہ جب مصیبت آئے تو ریئیکشن تمہارا اس حد تک ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے فیصلے پر ہی اعتراض ہو؟ جب اللہ کے رسول نے یہ مثال دے کر اس کو سمجھایا تو اس سے آنسو پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول بے شک جس خدا نے دیا ہے جب وہی بلا رہا ہے تو مجھے آبجیکشن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. تو ایک پہلا شخص یہ ہے، پہلا شخص یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے کسی حادثے کے مقابل میں تو اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کی فریاد بلند ہو جائے. دوسرا جو ہے وہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، بشر الصابرین، اے میرے رسول بشارت دے دو، مصیبت زدہ لوگوں کو بشارت دے دو. کیوں بشارت دے دو؟ کہتے اس لیے کہ وہ جب ہم کوئی دنیا میں تکلیف کی جگہ ہے، جب دنیا میں کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں تو ہرگز فریاد نہیں کرتا، بلکہ اپنی پوری طاقت استعمال کر لیتا ہے. میں اللہ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے تو میں اس کو مردانہ وار مقابلہ کروں گا، میں اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کروں گا، میں اس کا اچھی طرح سے کیا کروں گا؟ سامنا کروں گا. میں یہ مجلس ایصال ثواب میں کہنا چاہتا ہوں ان کی اولاد سے، آپ کا باپ ایمان والا تھا، نو ڈاؤٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے امام کی خدمت کرنے کے لیے بھی بغیر کسی لالچ کے اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے امام کی خدمت کے لیے اپنا ایک بڑا حصہ نہ کہوں بھی تو ایک حصہ اپنی زندگی کا اس نے اپنے امام کے لیے وقف کر دیا. ٹھیک ہے. ان کی اولاد نے مجھے خود یہ کہا کہ بابا ابھی بھی آکسیجن نکالتے ہیں تو کہتے بھائی دیکھو فلاں کی مجھے مدد کرنا ہے، مجھے فلاں کا پوسٹر تیار کرنا ہے، مجھے فلاں کا وہ کرنا. تو اس حالت میں بھی اس کے ذہن میں بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اب مومنین کی کسی طرح کی مدد کریں گے، ہم اپنے مولا کی کسی طرح خدمت کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو باپ دیا تھا وہ اس قابلیت رکھتا تھا، مومن ہے، اچھا اعمال کیا ہے، آپ کی پرورش نے ایک طور سے کر دی ہے، آپ کو پروان چڑھا دیا ہے، آپ کی شادی کر دی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جب تک رہا ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس نے اپنے امام کے لیے وقف کیا. اب اس کو خداوند عالم نے اپنی بات سے بلا لیا. اب ایک سوال ہے، آپ کو بلا لیا تو مجھے بھی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی، بلا لیا، ابھی تو عمر نہیں تھی. تو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جس کی امانت تھی اگر اس سے بلا لیا تو میں کون ڈیسائیڈ کرنے والا ہوں کہ ابھی تو موقع نہیں تھا، ابھی تو صحیح نہیں تھا، ابھی تو اور زندگی گزارنا. اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں اپنے بندوں کے بارے میں، یہ جان لیجیے آپ. یہ جو جملہ ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ اپنے خدا اپنے بندوں کے لیے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، دیکھیے. یہی مرض کی بات ہے
یہ آج کل مرض ہے، تو میں روایت کا جملہ لایا ہوں. میں نے پیغمبر اکرم مدینے میں ایک بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو مسکراتے ہیں. پیغمبر کے لبوں پہ ہنسی آیا تھی. آپ جانتے ہیں پیغمبر نے زندگی میں کبھی قہقہہ نہیں لگایا، ان کے لبوں پہ مسکرانا. اچھا، لوگوں کے درمیان، اصحاب کے درمیان ہو اور اچانک آسمان کی طرف اٹھائے سر اور پھر مسکرائے، تو کوئی بھی کہے گا کہ اللہ کے رسول اوپر دیکھ کے کیا مسکرا رہے ہیں، کوئی بھی کہے گا. اصحاب نے جب پیغمبر نے سر جھکایا تو پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں فرشتوں کا نزول دیکھ رہا ہوں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے تو روز نازل ہوتے رہتے، ہر وقت نازل ہوتے. کہا نہیں، یہ فرشتے جو دو نازل ہو رہے تھے وہ خاص ایک عبادت گزار کے لیے نازل ہوتے، روز آتے روز جاتے. اب میں دیکھ رہا ہوں ان کا وقت ہوا تو وہ آ رہے ہیں. اچھا، اب جہاں وہ روز آتے تھے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں عبادت کرتا، مثال مسجد میں، گھر میں، گوشے میں، کہیں بھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ آئے اور پھر سے اوپر پرواز کر گئے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے پروردگار، وہ تیرا بندہ جس کی جو ہے عبادت کے لکھنے کے لیے، جس کے اعمال کو لکھنے کے لیے تو نے ہمیں بھیجا تھا، اے معبود وہ وہاں نظر نہیں آیا ہمیں. ہم وہاں گئے، وہاں دیکھ کر آ گئے، وہ ہے ہی نہیں. تو اب کیا حکم ہے؟ اب تو سارے سبھی وہ آئے ہی اسی لیے کہ کرامن کاتبین، وہ آئے ہیں ہمارے نامہ عمل کو لکھنے کے لیے. اور جب وہ آدمی ہی نہیں ملا، وہ عبادت گزار ہی نہیں ملا، اللہ کا رسول کہتا ہے وہ اوپر چلے گئے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا. اللہ نے حکم دیا نہیں، وہ وہاں نہیں ہے، فلاں جگہ ہے، جاؤ. اب وہاں آئے، دیکھا وہ بستر مرض پہ لیٹا ہوا ہے، مریض ہے، لیٹا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے واقعی روایت کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ اب تو وہ تو لیٹا ہوا ہے، کوئی عبادت ہی نہیں کر رہا ہے. فرمایا نہیں، اس کو ہم نے قید میں رکھا ہے. یہ جملہ روایت کا بڑا عجب جملہ ہے. ہم نے مرض کی قید میں ہم نے رکھا ہے اس کو، اس لیے جو صحت میں جو کچھ عبادت کرتا تھا وہ سب اس کے نام عمل میں لکھتے جاؤ. آپ کیا کہیں گے، یہ مرض رحمت ہے یا زحمت ہے؟ آپ کو کہنا ہی پڑے گا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمت نازل کرنے والا نہیں ہے کہ وہ بستر جو ہے مرض پر ہے، تڑپ رہا ہے. حتیٰ میں نے یہ دیکھا کہ اس کی آہ نکلتی ہے نا، اس کی آواز درد سے جب کراہتا ہے تو اس کراہنے سے بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. اب فرشتے کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے فرشتوں، وہ آدمی جب تک اس مرض کی حالت میں بستر پہ پڑا ہے، ہر وہ عمل جو صحت کے دوران عبادت کرتا تھا وہ ساری عبادتیں اس کے نامہ عمل میں لکھتے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میری قید میں ہے. اب ایک سوال ہے نا، اب یہیں سے واقعی سوال ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ آدمی مریض ہو گیا تو بڑی مصیبت آ گئی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی قید میں رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ فلسفہ بھی بتا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اس کے گناہ کو دھو دے. اچھا، اگر یہ بھی ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی مرض ہوتا ہے تو پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنے لوگ اس پریشانی میں ہوں گے ان سب کے گناہوں کو دھل دوں گا. آپ ذرا دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا. جس چیز کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے وہاں کیا ہے؟ اللہ وہ رحمت کا بہانہ قرار دیتا ہے. اس لیے کہتا ہے تاکہ اس کو اللہ کی یاد اور اس کے جو ہے گناہ جو ہے دھلتے رہے، یہ اللہ کا بندہ بنا رہے. اسی لیے آپ کبھی سوچئے 20 دن 22 دن 25 دن کوئی ہاسپٹل میں اس طرح تکلیف سے گزرے تو ہمارا دل کتنا رنجور ہوتا ہے، کتنا غم زدہ ہوتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جتنے دن اس کو رکھا ہے نہ تو اس کے نامہ اعمال میں سے کسی عبادت کو کم کیا ہے، اور یہی نہیں کم نہیں کیا ہے
بلکہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کیا ہے اور اس کے درجات کو بلند بھی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ ہے مرض جس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ چلیے ایک روایت اور سناتا ہوں آپ کو۔ امام رضا کے ایک صحابی جو ہے رقی، لیکن ابو محمد ظاہراً مجھے راوی کا نام ابو محمد رقی، امام رضا سے ملنے گئے۔ جب مولا سے ملنے یہ گئے تو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں رقی کہتے ہیں کہ امام نے مجھے اچانک کہا کہ اے ابو محمد تمہیں پتہ ہے جب اللہ کسی کو مرض دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا نہیں مولا، کہا تمہیں پتہ ہے اگر کسی کو اللہ مرض دے اور اس مرض میں وہ صبر کرے تو اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچے، شہادت کا مرتبہ اور مرض، بس شرط کیا ہے؟ صبر کرنا۔ کہ اگر تمہیں اللہ نے مرض دیا اور تم نے صبر کیا تو اللہ تمہیں کیا مرتبہ دے گا؟ شہادت کا مرتبہ۔ داؤد یہ کہتے ہیں، ابو محمد کہتے ہیں میں سوچتا رہ گیا کہ مولا کو کیا ہوا ہے کہ اچانک جو ہے اچانک میرے آقا نے یہ شروع کر دیا، مرض، صبر، تکلیف۔ یہ کہتے میں بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ مولا کو آخر اپنی طرف سے یہ بات شروع کرنے کا موقع کیا تھا؟ کہتے یہ سوچتے سوچتے میں سفر پہ چلا گیا، میں سفر پر روانہ ہوں۔ اب راستے میں اچانک پیر میں درد اٹھا، درد ہوا، تکلیف بڑھتی گئی، کہتے ہیں یہاں تک پیر میں سجن آ گئی، اور بڑی تو وہ جو ہے پھوڑے کی بھیانک شکل اختیار کر لیا، اس میں جو ہے چرک آنے لگا اور مواد آنے لگی، اور کہتے وہ 10 مہینے تک بستر پہ پڑا رہا، 10 مہینے تک۔ لیکن اب جب اس مصیبت میں گرفتار ہوا تو مجھے مولا کی وہ بات یاد آئی کہ امام رضا نے یوں ہی نہیں کہا تھا مجھ سے۔ اس کا مطلب مولا کی کو جو ہے میری سچویشن کا 100% اندازہ تھا، اس لیے امام نے مجھے پہلے ہی سے بتا دیا کہ اے داؤد، اے ابو محمد، صبر کرو گے تو اللہ شہادت کا درجہ دے گا، اگر صبر نہیں کرو گے تو تم کیا ہے، اس مرض کو تو ٹال نہیں سکتے ہو، تمہارا اجر بھی چلے جائے گا۔ تم مرض کو تو ٹال نہیں سکتے ہو، یہ دنیا کے دستور میں، لیکن تمہارا اجر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ عزیزہ نگرانی، یہ ہے مرض۔ آج میرے اندر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ ہمیں مرض دے دے تاکہ ہمارا درجہ بلند ہو جائے، اے اللہ ہمیں مرض دے دے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف ہو جائے، اے اللہ ہمیں درد دے دے تاکہ ہمارے گھر والوں کے ایمان کے تو بلند کر دے۔ یہ ہمارے اندر طاقت نہیں، لیکن ائمہ ہمارے یہ کام کرتے تھے، حتیٰ ان کے صحابی کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے تاکہ ہم ایمان کے ان درجات کو حاصل کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور یقین جان لیجئے جب تکلیف آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، عام صورت میں تو چاہے جتنا نہ یاد۔ اب ایک جملہ کہہ دیجئے کہ اور سمیٹ لیتا ہوں بات، تو پہلی 2 کیٹیگری، ایک فریاد کرنے والی کے، دوسرا صبر کرنے والا۔ تیسری کوالٹی جو اللہ کے بندوں کی ہے وہ اسپیشل بندوں کی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہی نہیں کرنا ہے ان کو۔ کہتے ہیں اے اللہ جو ہے صبر کرنے میں انسان روتا بھی ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنے میں روتا بھی ہے انسان، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہے تسلیم و رضا کا، اس میں نہ تو پریشان ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے فریاد کرتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا تو کیا کیا؟ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا۔ آپ یقین جانیں یہ کہیں آپ کو یہ تصویر نہیں دکھائی دے گی، اسی لیے تو آیا ہے قرآن کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بندے اللہ کے وہ ہیں جس سے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ آپ دیکھیے یہ بندہ رضا کیا تھا کہ اللہ امام کربلا کے میدان میں جا کر یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے اللہ رضن برضاک، اے اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، اے اللہ تیرا بندہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر چکایا ہوں،
اور یہ جملہ آپ دیکھیے کتنا قیامت کا ہے کہ امام فرماتے تھے کہ ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، میں ساری مخلوق کو چھوڑ دے رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اے اللہ تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو یتیم بنانا گوارا کیا تاکہ تجھ سے ملاقات کر۔ یہ ہے رضا کی منزل، کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد اللہ کو دے دوں تو اللہ کو دے دوں۔ کبھی آپ سوچئے یہ کتنا بڑا مسئلہ رہا ہوگا۔ ایک باپ کی مجلس ہے، میرے بھی باپ ہے، آپ کے باپ بھی، ہمارے ائمہ کے بھی باپ تھے، لیکن آپ سوچئے ایک باپ حسین ہے اور بیٹا سید سجاد ہے، لیکن بیٹا اور باپ یہ دونوں آپ دیکھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے سید سجاد کیسا بیٹا ہے، جو آپ باپ کی وہ مصیبت جو کوئی بیٹا دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس نے وہ بھی دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ آپ کبھی سوچئے، ادھر امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کی، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے امام در خیمے پر آ گئے۔ بی بی نے پوچھا بھیا یہ بار بار صدائے استغاثہ آپ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ کہا بہن جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ نصرت ہی طلب کرتا ہے۔ ایک بار اس کے بعد امام نے فرمایا بہن اب کوئی باقی نہیں بچا ہے، یہ بھائی اور بہن کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ کہا بھیا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے زینب تم سے خدا حافظ کر لے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ زینب تمہیں اللہ کے حوالے کر دے؟ بھیا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ روایت کا بڑا عجب جملہ ہے، خیمے میں بلایا، دونوں باہیں پھیلا کر امام کو پکڑ لیا، فرمایا میں بھیا آپ کو میدان میں جانے نہ دوں گی، اس لیے کہ صبح سے جو جا رہا تھا تو زینب کو یہ ڈھارس تھی، زینب کو یہ سکون تھا میرا بھیا محفوظ ہے۔ آپ ہے بھیا میں نے اکبر کو قربان کر دیا اس لیے کہ میرا بھائی محفوظ رہ جائے، میں نے اون و محمد کو قربان کر دیا اس امید میں کہ میرے بھیا کی جان بچ جائے گی، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پامال ہوتے دیکھ لیے اس لیے کہ میرا بھیا محفوظ ہے، حتیٰ میں نے 36 سالہ بھائی بھی دے دیا تاکہ میرا بھیا رہ جائے، اصغر کی قربانی بھی دے دی تاکہ میرا بھیا رہ جائے۔ لیکن بھیا اب یہ کیوں کر ہو سکتا ہے ان ستمگروں کے درمیان؟ اے بھیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حسین نے یہ منظر دیکھا تو ایک بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ایک روایت کا جملہ ہے اپنی انگلیوں سے بی بی کے سمن مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے اللہ میری زینب کو صبر عطا کر دے، میری زینب کو اس سے سخت منزلیں طے کرنا ہے۔ حسین کی دعا مستجاب ہوئی۔ اب ایک بار بی بی نے امام کو چھوڑا، کہا بھیا اچھا اگر جانا چاہتے ہو جاؤ، خدا حافظ، ارباب اعزاء، لیکن ایک جملہ فرمایا، کہا بھیا جانے سے پہلے ان سیدانیوں سے تو رخصت ہو لو ہم حلقہ بلائے لیتے ہیں، بھیا آؤ ان سیدانیوں سے ایک بار رخصت ہو جاؤ۔ ساری سیدانیاں جمع ہو گئی، حسین ہر ایک کے سامنے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں اب یہ حسین جا رہے ہیں لیکن تصور تو کہتا ہے نا جس شہزادی کو دیکھا ہوگا غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہوگا، آقا کے سامنے وہ تصویر آ گئی ہوگی۔ ارے ام فروا کو دیکھا ہو، کیا یہ ممکن ہے لاش قاسم میں یاد نہ آیا ہو؟ کیا ممکن ہے اون محمد کو دیکھا ہو زینب کی بے کسی یاد آئی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے ارے اصغر کی ماں کو دیکھا ہو اور 6 مہینے کا مجاہد یاد نہ آیا ہو؟ ارباب اعزاء حسین ایک ایک سے رخصت ہوتے رہے، یہاں سے ساری بیویوں سے رخصت ہوئے، فرمایا بہن آؤ میں اپنے سجاد سے بھی رخصت ہو لوں۔ بی بی آگے آگے، روایت کہتی ہے امام پیچھے پیچھے، سید سجاد کے خیمے میں پہنچے۔ لو ارباب اعزاء ایک
ایک بار شہزادی نے شانہ ہلایا، بیٹا سجاد اٹھو، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے، بیٹا آنکھیں تو کھولو، اے میرے نور نظر دیکھو۔ امام نے آنکھ کھولی، روایت کہتی ہے امام اپنے بابا کو پہچان نہ سکے، پوچھا پھوپھی اماں یہ کون کھڑا ہے؟ کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھو۔ اب جب حسین کے جسم نازنین پہ زخم دیکھے، جگہ جگہ سے خون رستے ہوئے دیکھے، تو ایک بار تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ارے میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے جواب دیا مارے گئے۔ کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ کہا عباس کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ ایک بار حسین کو اپنے بیمار پہ رحم آ گیا، فرمایا میرے لال ارے میرے اور تیرے علاوہ اس خیمے میں کوئی مرد نہیں۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ امام نے بیوی زینب کو مخاطب کر کے فرمایا پھوپھی اماں مجھے تلوار لا دے اور عصا لا دے۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا اسی عصا سے تکیہ کروں گا، عصا پر تکیہ کروں گا اور اپنے باپ کے دفاع میں تلوار چلاؤں گا۔ ایک بار امام آگے بڑھے، میرے لال ارے شہادت تیرے لیے نہیں ہے، میرے نور نظر ارے تجھ سے تو اس سے بڑا مرحلہ طے کرنا ہے۔ اے میرے لال اہل بیت کے ہر آدمی نے اپنے گھر میں شہادت دی ہے، لیکن اے میرے نور نظر ارے تجھے یہ کام کرنا ہے جو اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کیا۔ امام نے اثر اٹھا کر دیکھا ہوگا، امام نے فرمایا ہوگا اے میرے لال ارے کل کا دن ہوگا، میری لاشیں ہوں گی، پھوپھیاں بہنیں ہوں گی، سر پر عینہ ہوگا، اور تجھے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کو اس کے مولا کے ساتھ محشور فرما، جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آبادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ماہ مبارک کی آخری تاریخیں ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر اپنا لطف و کرم و رحمت نازل فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، شیعہ علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہیں ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں پروردگار ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم نظر عباس تلاجہ والا کی روح کو اصال فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مقتل میں کدھر ہو اے میرے بھائی بتا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، کہ سمت ہو اس بے کس و مضطر کو صدا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو۔ کہتی ہے سکینہ یہ کھڑی خیمے کے در پر، امو ہے کہاں میرے کوئی دیکھ لے جا کر، کیا جا کے کہوں اس سے ذرا یہ تو بتا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا
کرتا ہوں میں عباس، ہے فکر کے جلدی سے پہنچ جاؤں تیرے پاس، بے چین ترائی میں کہاں ہو یہ بتا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، بچپن سے ہمیں آپ نے آقا ہی پکارا، ایک چھوٹا سا ارمان ہے عباس ہمارا، ایک بار ذرا بھائی ہمیں کہہ کے صدا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، پردرد صدا حضرت عباس کی آئی، آہستہ سے غازی نے کہا بھائی کو بھائی، پھر بولے مجھے آخری دیدار کرا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، یہ بات تیرے کوہ علم ٹوٹ پڑے ہیں، اب ہم علی اکبر کے جنازے پکھڑے ہیں، لاشے کو ذرا آگے سہارا تو لگا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، عباس کہاں ہو مجھے آواز سنا دو، زہرا ہمیں عباس میں روتی ہے فضائیں، خیموں سے بلند ہوتی ہیں عنبر یہ صدائیں، لاتے ہیں علم شاہ سکینہ کو ہٹا